السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم قاری کیسر فرام کیاؤ اسلامک اکیڈمی۔ عمرہ کورس کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود کے آپ بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں، سبز لائٹ کی مدد لیتے ہوئے وہ آپ کے بالکل پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلی 3 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے۔ ان کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لنک پر کلک کر کے پہلے ان ویڈیو کو دیکھ لیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل کورس سمجھ میں آئے۔ اب آپ جب حجر اسود کے بالکل سامنے آگے 3 کام جو عین حجر اسود کے سامنے کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر گرا دیں۔ اور نمبر 2، حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاؤں گا۔ اور نمبر 3، اپنی جگہ کھڑے کھڑے دائیں مڑ جائیں اور طواف شروع کر دیں۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اگلی سلائیڈ میں۔ اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں، حجر اسود کا استلام اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے کریں جیسے کہ اس پر رکھ رہے ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چوم لیں۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور ایسے اٹھانے ہیں سیدھے کہ جیسے آپ حجر اسود کی طرف کر کے سیدھے اٹھاتے ہیں اور واپس نیچے چھوڑ دینے ہیں چومتے ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ نے طواف میں کیا کرنا ہے، جب آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، استلام ایسے کر رہا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے کہ آپ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے رمل، یہ چیزیں بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں ہیں آپ نے۔ طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کیا ہے اب یہ چیز سمجھیں، یعنی اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلیں۔ اکڑ کر پہلے 3 چکروں میں آپ نے اپنے قدم قریب قریب رکھتے ہوئے تیزی سے چلنا ہے، اور طواف کے باقی چکروں میں رمل نہ کریں۔ طواف کے ہر چکر میں جب لوٹ کر حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کریں اور پاؤں موڑے بغیر حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، آپ کا 1 چکر پورا ہوگا تو آپ نے اگین حجر اسود کا استلام کرنا ہے، لیکن اب آپ نے سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور پاؤں حجر اسود کی طرف نہیں کرنے، پاؤں موڑے بغیر ہی حجر اسود کا استلام کریں۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے، واضح رہے کہ طواف کے 7ویں چکر کے بعد حجر اسود کا 8واں استلام ہوگا۔ آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور پہلے چکر جب آپ نے شروع کیا تو استلام کیا، اور آخری چکر جب آپ نے لگایا تو وہاں آ کر پھر آپ نے استلام کرنا ہے۔ تو یوں آپ کے 8 استلام ہوں گے اور 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اب کچھ ضروری گزارش ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ان سب چیزوں کو
یاد رہے کہ طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پوچھتے ہیں کہ بھائی پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسرے چکر میں، تیسرے میں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا۔ اب لوگ وہاں دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا بس پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دعا مانگنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ دعا اپنی زبان میں مانگیں، جس کا معنی، ترجمہ آپ کو ہر چیز یاد ہو، پتہ ہو کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں۔ اکثر کتابوں میں ہر چکر کی الگ الگ لمبی لمبی دعائیں عربی میں لکھی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جیسے بھی دعا مانگیں اللہ سے، اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم جو بات کہیں سوچیں اللہ کو وہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جو لمبی لمبی دعائیں لکھی ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو ان کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر جنہیں طواف میں اکثر حضرات جو ہے نا کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بس اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دعا مانگے جانے کا نام اور ہے اور پڑھے جانے کا نام اور ہے۔ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ اور دوران طواف آپ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار و درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو آپ طواف کے دوران پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ، اسی کے ساتھ استغفار اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ دعائیں صرف اپنی زبان میں آپ مانگیں، کیونکہ آپ اپنی زبان سمجھ رہے ہیں اور اللہ پاک محتاج نہیں ہیں کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگیں، بس وہی دعا مانگیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں۔ عربی کی صرف وہ دعائیں کریں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوں، باقی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک دعا کو عربی کے اندر یاد کریں۔ یہ تو کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے ایک دعا ہے جس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ دعا آپ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو پہلے سے یاد ہے تو بہت اچھا، اگر یاد نہیں تو یاد کر لیں، یہاں سے بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، بعد میں بھی اس کو یاد کر لیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہ دیکھیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا، یہ ہے رکن یمانی، یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے، یہ نیچے یہ دیکھیں حجر اسود یہ ہے اور یہ رکن یمانی ہے۔ آپ یہاں پر ہیں، یہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جاتے ہوئے آپ نے جو دعا کرنی ہے، جو دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ نے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک پڑھنی ہے۔ اب آپ کا طواف جب مکمل ہو جائے، طواف مکمل ہونے کے بعد اب دونوں شانوں کو دوبارہ ڈھک لیں۔ چادر پہلے آپ نے استباح کیا تھا، اب آپ چادر سیدھی کر کے دونوں کندھوں کو واپس سے ڈھک لیں، دونوں کندھوں کے اوپر چادر رکھ لیں۔ اب ملتزم پر آ کر خوب دعائیں مانگیں، اور یہ انتہائی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ حالت احرام میں حجر اسود، رکن یمانی، ملتزم
یا غلاف کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کیوں نہ لگائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان پر خوشبو لگی ہونے کی وجہ سے ان پر ہاتھ لگانے سے دم آ جائے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی ہے، تو اگر آپ احرام کی حالت میں حجر اسود یا رکن یمانی اور ملتزم یا غلاف کعبہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وہاں ان پر خوشبو لگائی ہوتی ہے، تو وہ خوشبو آپ کے ساتھ لگے گی اور آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہاں سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔